خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ علم اٹھانے والوں، عباس کا علم اٹھانے والوں، یہ سوچ کے اٹھایا کرو جس نے اٹھایا تھا اس کے بازو کڑے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ اس کے بازو قلم ہو گئے۔ ان بازوؤں کی عظمت سنو گے، ان کی پہلی عظمت یہ ہے، ان کی پہلی عظمت یہ ہے کہ جب عباس دنیا میں آئے تو علی یہ بازو چوم کے روتے تھے، یہ بازو چوم کے روتے تھے اور کہتے ام البلیل یہ بازو میرے بیٹے کی نصرت میں کاٹے جائیں گے، حسین کی نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ ان بازوؤں کی دوسری عظمت یہ ہے کہ رسول نے کہا زہرا مسند شفاعت پر میدان حشر میں شفاعت کے لیے کیا لاؤ گی؟ زہرا نے کہا کفانا للشفاعت یدان الوقت ودان الولد یا ربا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ان بازوؤں کی دوسری عظمت یہ ہے، ان بازوؤں کی تیسری عظمت یہ ہے، خدا کسی بھائی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے جب حسین عباس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد عباس کے پکارنے پر بختل کی طرف چلے تو حسین کو کٹے ہوئے بازو پہلے ملے، اٹھا کے کلیجے سے لگایا، چیخ مار کے اللہ للہ۔ اللہ للہ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان بازوؤں کی تیسری عظمت، ان بازوؤں کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ زینب کو ان بازوؤں پہ بڑا ناز ہے، زینب کو ان بازوؤں پہ بڑا ناز ہے۔ جب عباس اجازت لینے آئے، بی بی میرا آقا اکیلا ہو گیا، زینب نے کہا عباس میں تمہیں نہیں روکوں گی، مگر میرے باپ نے زخمی سار میرے دوش پہ رکھ کے کہا تھا زینب ان بازوؤں میں نظر ملے گی۔ ارے میں سوچتی تھی جس کا عباس ایسا میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسل۔ عباس تم جا رہے ہو، تم جا رہے ہو بھیا، بھیا میرے بازوؤں میں رسل بنے گی۔ یہ کہہ کے عجیب جملہ کہا، بیویوں سے کہا بیویوں میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا پردہ دار جا رہا ہے، میں ضمانت واپس کرتی ہوں۔ مختل کا جملہ سنا، مختل کا فقرہ یہ ہے جب علی اکبر رخصت ہوئے تو ام لیلہ کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب اولو محمد گئے تو زینب کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب مسلم کے لاڈلے گئے تو رقیہ بی بی کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب قاسم گئے تو ام فروا کے خیمے کا پردہ اٹھا، مگر جب عباس چلے سارے خیموں کے پردے اڑ گئے، بیویاں باہر آ گئی، عباس عباس۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ عباس چلے، علم اور مشق لے کر چلے، تلوار و نیزہ لے کر چلے، لیکن اس وقت مقصد تھا جانے میں کہ مشق بھر کے سلامت پہنچا دے۔ اب جو پلٹے تو دھوکے سے پیچھے سے بازو پہ وار ہوا، ایک بازو قلم ہوا، بس علم ڈول گیا،
سکینہ کو علم نظر نہ آیا، کہا بابا میرے چچا کی بابا میرے چچا کی خیر ہو۔ دوسرے بازو پہ وار ہوا۔ ایک بار عباس کی کوشش یہ ہے کہ پانی پہنچ جائے، مشکیزہ پہنچ جائے۔ عباس نے مشک کو دانتوں سے دہانا پکڑا ہوا تھا، لیکن جب دونوں بازو قلم ہو گئے، عباس نے مشک کو گھوڑے کی گردن پہ رکھا اور سینے کا بوجھ ڈال کے مشک پہ جھک گئے اور چاروں طرف سے مشک کو گھیر لیا کہ اب کوئی وار مشک پہ نہ ہو۔ جیسا ہی عباس کے بازو قلم ہوئے تو پسر سعد نے ٹیلے سے کمانداروں کو پکارا۔ جو تیر اندازی عباس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی وہ تیر چلے، 10,000 کمانیں کڑکی، اور اب جو تیر چلے تو نشانہ اکیلے عباس ہے۔ بدن چھلی ہو گیا، ایک تیر مشک پہ لگا، پانی لئی لہو میں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ دو جملے سن لو، دو جملے سن لو۔ پانی نہیں، لہو بہ گیا۔ عباس نے اب رہوار کو پھیر دیا۔ اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ اسی وقت عباس کے سر پہ گرز لگا۔ ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے، رات کو خواب میں عباس آ گئے۔ تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی، تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی۔ کہا تھا میں نے تو بہت مسائل پڑھے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو؟ عباس نے کہا انصاف سے بتلاؤ، جس کے آنکھ میں تیر ہو انصاف سے بتلاؤ، جس کے آنکھ میں تیر ہو، جس کے سر پہ گرز لگا ہو، جس کے سینے میں تبر ہو، جس کے بازو کٹ چکے ہو اور وہ گھوڑے سے گرے، اور وہ گھوڑے سے گرے تو سوار ہاتھوں کو دیکھتا ہے یہ عباس کی مصیبت ہے۔ آواز دی، حسین کو پکارا، ادرک لی۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الا الکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر سہارا دے کے لے کے چلے، راستے میں کٹے ہوئے بازو ملے۔ اب جو حسین پہنچے تو سرانے بیٹھ گئے خاک پر، سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، عباس نے خاک پہ رکھ لیا، حسین نے پھر زانو پہ رکھا، پھر خاک پہ رکھ لیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا کہ عباس بسر کو زانو پہ رکھتا ہوں، تم خاک پہ رکھ لیتے ہو۔ کہا تھا میرا آخری وقت ہے، آپ کے زانو پہ میرا سر، کچھ دیر میں آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ آپ کا سر کس کے؟ آواز آئی فاطمہ زہرا، عباس حسین